السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے دین کی بنیاد رکھی ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں، کسی کام کے اندر ذرہ بر بھی کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم تک دین کسی اور طریقے سے بھی پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی پاکیزہ ہستیاں، ایسی مقدس ہستیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں کہ جہاں کامل اجر و ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے کہ جو دین ہم تک پہنچا، اس میں مرکزی جو کردار ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ دین نازل ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جہاں ایک مرکزی حیثیت حضور کی ہے، وہاں پر اللہ تعالی نے چاہا کہ اس اجر کے اندر ان کے جو شاگرد ہیں، ان کی جو جماعت ہے صحابہ کرام کی، ساری کو اس کے اندر شریک کر لیا جائے۔ تو پوری امت قیامت تک جتنا بھی عمل کر رہی ہے وہ سارے کا سارا اجر صحابہ کرام کو مل رہا ہے۔ اب یہ ایسی پاکیزہ اور مقدس ہستیاں ہیں کہ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے یا مسلمانوں کو اور اسلام کے متعلق ان کے سینے غضب سے، غصے سے، حسد سے بھرے ہوئے ہیں، وہ اسلام پر تو اپنا غصہ نہیں نکالیں گے، نہ ہی حضور پر اپنا غصہ نکالیں گے۔ وہ آ جا کے پھر نشانہ بناتے ہیں تو صحابہ کرام کو، اور پھر خاص طور سے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس سے مسلمان بھی متاثر ہو جائے۔ اگر سیدھا سیدھا کوئی کافر کہیں یا سیدھے سیدھا کوئی اہل باطل، کوئی فاسق فاجر آدمی، کوئی ایسے لوگ کہیں، کوئی اعتراض کریں گے تو لا محلہ کے اندرا مسلمان بھی ہوگا تو وہ کہے گا صحابہ کرام تو بہت اونچی ہستیاں بھائی، ان پر اعتراض کر رہے ہیں، منع کر دے گا، ان کی زبانوں کو روک دے گا۔ اب شیطان نے ان کو طریقہ سکھایا کہ ایسے اعتراض نہیں کرنا۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کیا فرما رہے ہیں کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کہ شیطان وحی کرتا ہے اپنے دوستوں کو، شیطان مشورے دیتا ہے ایسے بات کرو۔
تو اب انہوں نے طریقہ واردات یہ اختیار کیا کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کا ایسا نقشہ پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے حضور کے بعد یہ آپس میں جنگ و جدل رہے، اور نعوذ باللہ کہ آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے تو اہل بیت کے حق کھا لیے، حق پامال کر دیا۔ اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور ان کے اندر نمایاں ہستی ہر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ان سے چلا، تو میں اس پر تھوڑی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے فضائل، ان کا تعارف، ان کے فضائل، اور جو ان پر شبہات ان کے ذریعے سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے انشاءاللہ جوابات عرض کروں گا۔ ہر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی تھیں، ہر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھیں۔ یہ جو بہن بھائی تھے خدیجہ کے جو بطن سے تھے یہ 6 تھے، اگرچہ آپ علیہ السلام کی اولاد 7 ہے، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ حضرت ابراہیم یہ ہر ماریہ کے بطن سے تھے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ یہ بیٹے تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور بیٹیوں کے اندر بھی ہر زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ آپ علیہ السلام کی حیات کے اندر ہی ان کے نکاح بھی ہوئے، لیکن اولاد کا سلسلہ آگے نہیں چلا۔ آپ علیہ السلام کی حیات میں بھی وفات پا گئی۔ ایک بیٹی ہر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھوٹی بیٹی تھیں، انہی سے آگے سلسلہ نسل چلا آپ علیہ السلام کا۔ تو انہی کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لخت جگر۔ ایک بیٹی رہ گئی تھی نا، ایک بیٹی حیات ہے، اور آگے سلسلہ نسب بھی ان سے چل رہا ہے۔ تو یہ ہر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبوت سے 5 سال قبل ان کی ولادت ہوئی مشہور قول کے مطابق، اور سن 2 ہجری میں ان کی شادی ہوئی، اور 11 ہجری کے اندر جس سال آپ علیہ السلام کا وصال ہوا اسی سال ان کا بھی وصال ہوا۔ آپ علیہ السلام کا ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، ربیع الاول کی 8 تاریخ، وہ تو ولادت کے اندر ہے، جو وصال ہے، وصال تو 12 ربیع الاول اور 11 ہجری کا ہوا۔ اور ہر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال بھی 11 ہجری میں ہوا، 6 ماہ بعد رمضان کے اندر، 3 رمضان کو۔ اور ان کی جب عمر تقریباً 15 یا 15.5 سال تھی، اس وقت حضرت علی سے نکاح ہوا، اور اس کے بارے میں مجمع الزوائد کے اندر علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث نقل کرتے ہیں، ان اللہ تعالی امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نبی جب کسی کو بیٹی دیتے ہیں یا کسی کی بیٹی لیتے ہیں اپنے نکاح کے اندر، نبی اپنی بیٹی کسی کو نکاح میں دیتے ہیں یا کسی کی بیٹی اپنے نکاح میں لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے لیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ نکاح بھی من جانب اللہ ہوا، اور انہی سے آگے پھر اولاد چلی ہر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت علی اور فاطمہ ان کی اولاد 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ 3 بیٹیاں زینب، ام کلثوم اور رقیہ، اور 3 بیٹے حسن، حسین اور محسن۔ البتہ رقیہ اور محسن یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، باقی جو ہے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ یہ عام طور سے 2 بیٹی اس وجہ سے ملتا ہے کہ وہ بالکل بچپن میں فوت ہو گئے، اس وجہ سے ان کا ذکر نہیں ملتا، اور ہر محسن بھی بالکل بچپن میں فوت ہو گئے۔ تو یہ ان کا مختصر سا تعارف تھا۔ ان کے فضائل کے اندر سب سے پہلی تو وہی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا یا فاطمہ الا ترضینی ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا پاکیزہ خاندانیت ہر فاطمہ کو کہ ایسی مقدس ایسی معزز ہستی تھیں کہ یہ خود جنت کی عورتوں کی سردار، ان کے والد امام الانبیاء، انبیاء کے سردار، ان کے خامد علی 3 خلفاء کے بعد 4تھے نمبر پہ پوری امت کے سردار، ان کی جو اولاد الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے جوانوں کے سردار۔ ایسا خاندان فاطمہ کو دیا تھا۔ تو حضور فرما رہے ہیں کیا تو راضی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ اس سے بھی بڑھ کر جو فضیلت ہے وہ ہے صحابی ہونا،
صحابی ہونا یہ تمام فضیلتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ صحابی ہونا ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نمازی ہونا، کہ بندہ نمازی ہے، تو نمازی کا مطلب کہ یہ نماز پڑھتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ مسلمان بھی ہے، اور مسلمان بھی ہے، اور باوضو بھی ہے، اور پاک بھی ہے۔ باقی ساری باتیں خود بخود آ گئیں۔ جب ہم نے نمازی کا کہہ دیا تو اب یہ نہیں کہیں گے مسلمان ہے کہ نہیں، بھئی مسلمان بھی تو ہوگا، نماز پڑھے مسلمان بھی ہوگا، اور نماز پڑھ رہا ہے تو باوضو بھی ہوگا، نماز پڑھ رہا ہے پاک بھی ہوگا۔ تو جب نمازی کہا ساری باتیں ضمناً آ گئیں۔ جب ہم نے کہہ دیا کسی کے بارے میں کہ یہ صحابی ہیں، یہ صحابیاں ہیں، تو باقی ساری باتیں خود بخود ہی آ گئیں کہ یہ عادل بھی ہیں، یہ محفوظ بھی ہیں، یہ حجت بھی ہیں، یہ تنقید سے بالا تر بھی ہیں۔ صحابی ہیں، صحابی پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ الصحابۃ کلہم عدول، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے عادل، کہ صحابہ کے اندر ایسا تھا ہی نہیں کہ جناب وہ جو عدل سے ہٹا ہوا ہو علیاذ باللہ، کہ یہی تو ایک ایسی جماعت تھی جس کے بارے میں حضور خود اعلان فرما کر گئے، حضور خود دعویٰ کر کے گئے۔ اور کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی استاد اپنے شاگردوں کے متعلق دعویٰ نہیں کر سکتا، صرف حضور نے اپنے شاگردوں کے متعلق دعویٰ کیا ہے کہ اصحابی النجوم، سارے کے میرے سارے شاگرد، سارے کے سارے صحابہ کرام، حضور فرما رہے ہیں سارے کامیاب ہیں، سارے شاگرد کامیاب ہیں۔ اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم، سارے صحابہ ستارے کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ سب سے بڑا جو وصف اور سب سے بڑی فضیلت تو صحابیہ ہونا۔ اسی طرح فاطمہ کا خاندان نبوت میں سے ہونا، یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ اسلام کی 3 خواہشات تھیں۔ ایک تو یہ کہ میرا دین مکہ سے نکل کر پوری دنیا تک پہنچ جائے، اور دوسری خواہش یہ تھی کہ میرے گھر کے معاملات میرے گھر کے اندر جو دین ہے وہ پوری امت کے سامنے آ جائے، اور تیسری خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ تو جو 3 خواہشات تھیں، پہلی خواہش جو آپ علیہ السلام کی تھی کہ میرا دین مکہ سے نکل کے پوری دنیا تک پہنچ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو اصحاب پیغمبر عطا فرمائے، صحابہ کرام کی جماعت عطا فرمائی، اور انہوں نے حق ادا کر دیا۔ دوسری جو خواہش تھی آپ علیہ السلام کی کہ میرا دین میرے گھر کے معاملات میری خلوت کی زندگی جلوت میں آ جائے، باہر دنیا کے سامنے آ جائے، کیونکہ حضور مقتدا تھے، قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ بننا تھا، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کا طبقہ دیا گیا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے کس قدر زائد نکاح فرمایا۔ اور بھی حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ انہوں نے گھر کا دین باہر امت کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اور تیسری خواہش یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی یہ تھی کہ مجھے شہادت مل جائے۔ تو وہ آپ علیہ السلام کو شہادت تو نہیں دی گئی، اگر اس طرح ہوتا تو کافر لوگ فخر کرتے کہ ہم نے مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دیا، علیاذ باللہ۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام کو خود تو شہادت دی گئی، بلکہ آپ کے خاندان میں سے ہر فاطمہ کے خاندان کو چنا گیا آپ علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے، کہ شہادت بھی بہت بڑا رتبہ ہے۔ کیا آتا ہے نا کہ اگر مسلمان کے دل میں تمنا بھی نہ ہو، شہادت کی تمنا بھی دل میں نہ ہو، تو وہ منافق کی موت مرے گا۔ وہ منافق ہے، وہ مسلمان کہاں ہے؟ منافقت کی موت مرے گا۔ یہ تو ترغیب دی جائے کہ اس قدر شہادت کی تمنا مسلمانوں کے دل میں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، کہ یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں عطا فرما۔ ان کی ایسی دعا قبول ہوئی کہ وہ شہادت ملی، مدینہ میں ملی، مسجد نبوی میں ملی۔ تو یہ تو اتنی اونچی چیز ہے کہ آپ علیہ السلام کی خواہش تھی، اور آپ کی اولاد کے ذریعے سے آپ کی یہ خواہش پوری کی گئی۔ اب یہ جو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ اس طرح سے پیش کر دی جاتی ہیں کہ جیسے صحابہ کرام نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا علیاذ باللہ اہل بیت پر، نعوذ باللہ من ذالک۔
بھئی دیکھیے کہ ایک ایک چیز کے پیچھے لگ جانا، بال کی کھال اتار لینا، یہ ایک بندے کا ایمان اس طرح مضبوط ہو ہی نہیں سکتا کہ جی میں نے تحقیق کرنی ہے۔ تحقیق کا تاب نہیں آتا ہمیں۔ تحقیق کیا کرنی ہے؟ بس اعتماد کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو جس پر اعتماد ہے کہ یار ہمیں صحیح دین دے رہے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق بات بتاتے ہیں، مسئلہ صحیح بتاتے ہیں، یہ ان کی تحقیقیں ہوتی ہیں بھائی۔ یہاں تو اتنی صلاحیت ہو نا ہر بندے کے اندر، اتنا علم پڑھ سکے۔ یہ نہیں ہے سوشل میڈیا پر لکھ کر سرچ کر لیا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، کوئی تحقیق نہیں ہوتی اس طرح۔ تو اب یہ کچھ روایتیں ایسی پیش کر دی جاتی ہیں کہ جیسے آپس میں الیاذ باللہ وہ لڑتے ہی رہے، نعوذ باللہ۔ جیسے ایک آپ نے سنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد جب حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت ہو رہی تھی تو حضرت علی سے بیعت لینی تھی، تو وہ گھر میں بند تھے۔ حضرت عمر فاروق گئے، انہوں نے گھر کا دروازہ توڑا اور وہ حضرت فاطمہ پر گرا، ان کو دھکا دیا، ان کے پیٹ میں حمل تھا، وہ ساکت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسے جب تک مرچ مسالے نہ لگائیں مذہب چلتا ہی نہیں ہے۔ یہ سب کاروباری باتیں ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان کی اپنی کتابیں بھی کئی کتابیں خالی ہیں، حقیقت سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ آج 1400 سال گزر گئے، آج بھی خواتین کا احترام کیا جاتا ہے۔ عام مسلمان ہوگا، عام بندہ ہی ہوگا، خواتین کا احترام کرے گا 1400 سال بعد، اور وہ 1400 سال پہلے کے لوگ ہیں اور حضور کے اہل بیت ہیں۔ یہ تصور ہی نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں ان کے اندر کا تصور ہو سکتا ہے کہ جن کے سینے میں حضور کے خلاف بغاوت الیاذ باللہ۔ آپ نے اس نے فرمایا نا، جو میرے صحابہ کے خلاف بات کرے گا، جس دل میں میرے صحابہ کے خلاف بغض ہوگا نا، تم سمجھ لینا کہ اس کے سینے میں اصل میں میرا بغض ہے۔ کہ آپ علیہ السلام علامت بتا کے گئے ہیں کہ جس کے سینے میں تم سنو کہ میرے صحابہ کے متعلق ایسی باتیں کرتا ہے، صحابہ کا بغض ہے اس کے سینے میں، تم سمجھ لینا کہ اصل میں اس کے سینے میں میرا بغض ہے۔ یہ باتیں جو ہے نا، یہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ یہ ویسے اگر دیکھا جائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال تو 3 رمضان کو ہوا، اب محرم کے اندر ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ محرم ہی ایسی کی جائے کہ لوگوں کو غلط دین جو پیش کیا جا رہا ہے تو ہم صحیح دین کیوں نہ پیش کریں، ہم مداحن بن جائیں کہ ہم دین کو چھپا لیں ممبر پہ بیٹھ کے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں کیا بنتی؟ محرم میں ہی ایسا کیا جاتا ہے کہ جناب ایسے وہ قصہ کو آ جاتے ہیں کہ جو ایسے نقشے پیش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم بھی کھل کر الحمدللہ اپنے مذہب کا دفاع کریں گے، اپنے صحابہ کرام کا دفاع کریں گے۔ جو ایسی غلط روایات پیش کریں گی ان کا صحیح جو ان کا نقشہ وہ پیش کریں گے۔ یہ نہ آپ سمجھا کریں کہ کوئی اختلافی باتیں شروع کر دی ہیں، یہ اختلافی نہ ہو تو آپ کا ایمان کہاں جائے گا؟ آپ کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ یہ شکوک و شبہات ڈالتے رہیں گے۔ آپ کا اتنا ایمان ہے کہ ان کے شکوک و شبہات کے جواب دے سکیں؟ اگر ممبر سے بات نہیں ہوگی آپ کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ اس موقع پر ایسی باتیں کی جاتی ہیں، ہمارے عام مسلمان بیچارے متاثر ہو جاتے ہیں، وہ جگہ جگہ جا کے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر امام مسجد کی اتنی تیاری نہیں ہوتی، اپنا اپنا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں اس میں اسپیشلائزیشن ہوتے ہیں کہ یہ ناک کا ہے، کان کا ہے، گلے کا ہے، یہ سینے کا ہے، میدے کا ہے، ہر ایک بندہ مختلف ہوتا ہے۔ آپ کسی امام کے پاس جا کے باتیں پوچھیں گے، وہ بیچارے کی اپنی ایک تیاری ہوتی نہیں ہوتی، وہاں سے کہتے ہیں یار ان کے پاس تو جواب ہی نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی متاثر ہو جاتے ہیں۔ آپ صحیح جگہ گئے ہی نہیں ہیں۔ انشاءاللہ یہ خادم حاضر ہیں، انشاءاللہ میں دعویٰ نہیں کرتا، جو بات نہیں آئے گی میں اپنے بڑوں سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ساری باتیں آتی ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے آپ میرے پاس لے کر آئیں، انشاءاللہ میں اپنے بڑوں سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو ایسی کوئی روایت سرے سے ہے ہی نہیں۔ البتہ ایک روایت جو بخاری شریف میں بھی آتی ہے، ہر فاطمہ سے ہی منقول ہے، اس کو بھی غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا، ہر فاطمہ آئیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ باغ فدق میں سے ہمیں حصہ دیجیے، میراث تقسیم کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث سنا دی، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنہ فہو صدقہ، کہ حدیث سنا دی کہ
کہ حضور نے فرمایا کہ ہماری میراث جاری نہیں ہوگی، جو ہم چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہے۔ ہر فاطمہ کے علم میں آ گیا، وہ خاموش ہو گئے، چلے گئے۔ اب اس کو بھی اتنا غلط انداز سے پیش کرتے ہیں الیاذ باللہ کہ بخاری کے الفاظ آتے ہیں کہ اس میں آتا ہے فہاجرتہ کہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے فاطمہ نے ابوبکر صدیق سے بات چیت ہی چھوڑ دی۔ فہاجرتہ حتی ماتت، ہر فاطمہ نے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وفات پا گئی، موت تک۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ موت تک ان سے بات چیت ہی چھوڑ دی۔ کتنی بڑی تہمت ہے سیدہ کائنات پر کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں ہے 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرے، قطع تعلقی رکھے۔ ہر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تربیت حضور خود کر کے گئے ہیں، جن کا لقب بطول ہے، بطول کہتے ہیں تبتل عن الدنیا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں تبتل عن الدنیا، دنیا سے بے رغبت، دنیا سے کی طرف رغبت ہی نہیں تھی۔ اور اس بات کی گواہی حضور خود دے رہے ہیں، اپنی زندگی میں دے رہے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گئیں، یا رسول اللہ آپ کے پاس باندیاں اور خادم آئے ہوئے ہیں، کچھ ہمیں بھی عنایت فرما دیں، میں بھی تھک جاتی ہوں، آٹا خود پیستی ہوں، چکی خود چلاتی ہوں، باہر سے پانی بھر کے لاتی ہوں، مردوں کا کام تو جہاد کرنا ہے، وہ تو جہاد پہ رہتے تھے، تو یہ گھر کے کام کاج خواتین ہی کرتی تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی باندی مل جائے گی، میرا بھی کام آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کہ حضور کی لخت جگر ہے، اور ایک بیٹی رہ گئی ہیں، یا آج بھی جناب کسی کی ساری اولاد فوت ہو جائے، ایک ہی بیٹی رہ جائے تو ساری محبتیں اسی کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، اور حضور کی بیٹی ہیں۔ تو باقی مسلمانوں کو جب باندیاں اور غلام دیے جا رہے ہیں تو ان کو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ کتنا درد دل ہوگا حضور کے اندر کہ حضور کی بیٹی گھر کے کام کاج کر رہی ہیں اور وہ خود بھی کہہ رہی ہیں میں تھک جاتی ہوں، میرے سینے پر شکن پڑ جاتے ہیں۔ ایک بیٹی باپ کے گھر میں آ کے ایسی بات کرے تو کتنا ترس آتا ہے کہ باپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اسے کہ میں لٹا دوں، نچھاور کر دوں اپنی بیٹی پر۔ حضور فرما رہے ہیں کہ باندی لینی ہے تو باندی دے دیتا ہوں، اگر اس سے بھی بہتر چیز دے دوں جس کا آخرت میں تمہیں فائدہ ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ باندی رہنے دیں، یا رسول اللہ باندی رہنے دیں، آخرت کی چیز دیں۔ یہ حضور کی بیٹی تھی، یہ حضور کی تربیت تھی۔ یہ جو تسبیحات فاطمی ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، حضور نے یہ عنایت فرمائی۔ اب دیکھیے کہ ان کو عنایت فرمائی، پوری امت یہ پڑھ رہی ہے، سارا اجر فاطمہ کو جا رہا ہے۔ اگر وہ کہتی نہیں یا رسول اللہ وہ آخرت کے تو اور بھی بڑے معاملے ہم کر لیں گے، آپ باندھی دیں، تو یہ تسبیحات فاطمی سے محروم رہ جاتی۔ ان کی تربیت تو ایسی تھی، اور یہاں یہ نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ باغ فتق میں سے حصہ نہیں ملا تو وہ ناراض ہو گئیں، انہوں نے حرام کا ارتکاب کر لیا، ناجائز امر کا ارتکاب کر لیا کہ بول چال ہی بند کر دی، بول چال ہی ختم کر دیا الیاذ باللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بطول ہیں، بطول اس کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں دنیا کی رغبت ہی نہ ہو، یہ تو ان کا لقب ہے۔ تو فہاجرت ہو مانا ہے فہاجرت ہو، انہوں نے باغ فتق کے معاملے کو چھوڑ دیا، باغ فتق کے مسئلے کو چھوڑ دیا، اور وفات تک دوبارہ باغ فتق کو نہیں کہا، انہوں نے مانگا نہیں ہے حصہ اس میں سے، یہ معاملہ چھوڑ دیا، بول چال نہیں چھوڑی۔ تو اعتراض تو تب ہوتا نا کہ ابوبکر صدیق اپنی بیٹی کو حصہ دیتے باغ فتق میں سے، وہ بھی تو زوجہ نبی ہیں، جب میراث تقسیم ہوتی ہے تو بیویوں کو بھی حصہ ملتا ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنی بیٹی کو حصہ دیا ہو، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ کو حصہ دیا ہو، حضور کی بیٹی فاطمہ کو نہ دیا ہو، پھر تو اعتراض بنتا ہے۔ انہوں نے تو کسی کو بھی حصہ نہیں دیا، یہ تو خود گواہ اس بات پر، کسی کو حصہ نہیں دیا انہوں نے۔ اور جب انہوں نے حدیث سنائی سارے راضی ہو گئے کہ واقعتاً یہ وہ حدیث تھیں جو ابوبکر صدیق کے علم میں تھیں۔ جس طرح اور حدیث تجہیز و تکفین کہ جنازہ کیسے ہوگا، کفن کیسے ہوگا، دفن کہاں ہوں گے، یہ ساری حدیثیں صدیق اکبر کے علم میں تھیں، حضور کی حیات میں نہیں سنائی۔ یہ بے ادبی ہے کہ حضور حیات ہوں اور حضور کے متعلق ایک بندہ بتا رہا ہو کہ جب حضور فوت ہوں گے دفن یہاں کرنا ہے، جنازہ ایسے پڑھانا ہے، کفن کرنا، حضور حیات ہوں، یہ تو بے ادبی ہے۔ انہوں نے یہ حدیثیں سنائی ہی نہیں۔ جب وصال ہو گیا اس وقت یہ ساری حدیثیں سنا رہے ہیں، میراث کے متعلق بھی، تجہیز و تکفین کے متعلق بھی، تدفین کے متعلق اختلاف تھا، جنت البقیع میں دفن کریں یا کہیں اور، تو انہوں نے حدیث سنا دی کہ نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں، ہر عائشہ کے حجرے میں فوت ہوئے تھے اس لیے وہیں دفن کیا گیا۔
تو یہ سارے جو معاملات تھے یہ ان کے علم میں تھے، یا انہوں نے امت کے سامنے رکھے۔ تو یہ جو ہے نا صحابہ کرام کے متعلق کوئی بھی ایسی بات سنیں جس سے ان کی تنقید ثابت ہو رہی ہو، تنقیص ان کی شان میں کمی لازم آ رہی ہو، قطعاً ایسی روایات کو نہ لیں۔ ہمارے صحابہ کرام ایسے نہیں تھے جن کی گواہیاں قرآن بھی دے رہے ہیں اور حضور بھی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔